الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حاضرین گرامی، دین اسلام کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ضروری اور بنیادی معلومات جو کہ ہر مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان پر حاصل کرنا ضروری ہے، ان میں سے چند باتیں ہم نے گزشتہ دروس میں معلوم کی ہیں. دو باتیں رہ گئی ہیں. ایک ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط، اس کی شرطیں، کنڈیشنز، اور وہ کون سی باتیں جن کے انجام دینے سے کلمہ لا الہ الا اللہ سے آدمی نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے. انشاءاللہ بقیہ دروس میں ان دونوں باتوں کو مکمل کرنے کی کوشش ہوگی. آج ہم معلوم کریں گے کلمہ لا الہ الا اللہ کی کنڈیشنز یعنی شروط کیا کیا ہیں، جن کا جاننا معلوم کرنا از حد ضروری ہے. اہل علم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تقریباً 7 شروط اور بعض اہل علم نے مختلف نصوص کا استقراء اور تتبع کے بعد 9 تک بھی گنائے ہیں. 7، 8 یا 9 تک بیان فرمائے ہیں، اور ان کو نصوص کے ذریعے سے ثابت کیے ہیں. دیکھیے، کسی بھی چیز کے لیے کنڈیشنز، شروط کا ہونا نہایت ضروری ہے. شروط اگر مفقود ہو یعنی نہ پائی جائے تو ظاہر سی بات ہے جو مشروط ہے وہ بھی فائدہ مند نہیں ہوتی ہے. تو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو، معنی مفہوم کو اگر ہم کما حقہ اپنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے شروط کو بھی معلوم کریں. حسن بصری رحمہ اللہ سے کچھ لوگوں نے یہ پوچھا، کہا کہ دیکھو، لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ نبی کی حدیث ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. انہوں نے یہ باور کرانا چاہا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہی کافی ہے. تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، فقال من قال لا الہ الا اللہ فأدى حقها، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، زبان سے کہہ دیا، اور اتنا کافی نہیں ہے، وہ ادى حقها، اور اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اور اسی طرح سے وہ فرضها، اور اس کے فرائض، واجبات، شروط کو مکمل کرتا ہے، دخل الجنہ، تب جا کے وہ جنت میں داخل ہوگا. صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوگا. زبان سے کہہ بھی دے لا الہ الا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حاضرین، اسی طرح سے امام بخاری نے تعلیقاً اپنے صحیح بخاری میں وہب ابن منبہ کے حوالے سے بہترین بات نقل فرمائی ہے. جب وہب ابن منبہ سے پوچھا گیا کہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی نہیں ہے، یعنی یہی بات لا الہ الا اللہ پڑھ دیں تو جنت میں چلا جائیں. تو انہوں نے کہا، فقال رحمہ اللہ بلا، کیوں نہیں، یقیناً جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، مگر ایک بات یاد رکھو. انہوں نے کہا وَلَكِن مَا مِن مِفْتَاحٍ إِلَّا وَلَهُ أَسْنَانٌ، کوئی چابی ایسی نہیں ہے
جس کے دندانے نہ ہو، جس کے اندر گرپس نہ ہو. میں نے اس سے پہلے بھی سمجھایا کہ آپ کے اور ہمارے گھر میں تالا ہے، تالا کھولنے کے لیے چابی چاہیے. چابی گم ہو گئی ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے میں ایسا کہتا ہوں کہ آپ اس تالا کو کھولنے کے لیے آپ کو چابی بنوانا ہے. تو اگر آپ کے پاس جو پہلے سے چابی تھی اس سے بڑی آپ نے بنا دی ہے یا اس سے چھوٹی آپ نے بنا دی ہے تو آپ کا تالا کھلے گا؟ نہیں کھلے گا. یا آپ نے ہو اسی سائز کی چابی تو بنائی ہے مگر اس کے دندانے، اس کے گرپ وہ پہلے کی جیسے نہیں ہے، تالا کھلے گا؟ نہیں کھلے گا. ایگزیکٹلی ہونا چاہیے، ہو ہونا چاہیے. یعنی اس کے سائز ہو، اس کے دندانے، اس کے حجم اسی طرح سے ہو تو ہی آپ کا تالا کھلے گا. یہ بہت بہترین مثال ہے، یاد رکھیے. کلمہ آپ نے پڑھا ہے مگر اس کے تقاضے، ڈیمانڈز، معنی، مفہوم، شروط، نواقص، ان ساری باتوں کا جاننا ضروری ہے. اور یہی باتیں گویا کہ اس کے دندانے ہیں، اس کے دندانے ہیں. اور اسی طرح سے یہ اعمال جو ہم کرتے ہیں، اور میں نے گزشتہ کل بتایا کہ اعمال، اخلاق، عقیدہ اخلاق دونوں کا اٹوٹ بندھن ہے، ربط ہے. تو ان کے ذریعے سے ہی آپ جنت کی چابی کو کھول سکتے ہیں، صرف زبانی کہہ دینے سے نہیں ہے. اس کے بعد اہل علم نے ان اصول کو بنیاد بنا کر جو شروط 7 سے 9 تک بیان کیے، آئیے ہم ایک ایک کر کے معلوم کرتے ہیں. پہلی شرط ہے العلم، اور اس کے اپوزٹ سے وبضدها تتبین الاشیاء، اپوزٹ چیزوں کو معلوم کرنے سے باتیں واضح ہوتی ہے. علم اس کی ضد ہے جہل، جہالت. تو سب سے پہلے اس کلمے کا علم حاصل ہونا چاہیے. اور علم کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ہم سمجھتے ہیں اس کا ترجمہ ہم کو آتا ہے، بس ہو گیا، علم آ گیا. اگر یہی بات ہوتی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کو سورہ محمد آیت نمبر 19 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہا جا رہا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اے نبی، آپ علم حاصل کر لیجئے. کس چیز کا؟ لا الہ الا اللہ کا. کیا نبی کو ترجمہ نہیں آتا تھا؟ علم کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے، آپ کو پتہ چل گیا کہ کیلپل استعمال کرنے سے یا ڈولو استعمال کرنے سے، کروسن استعمال کرنے سے بخار اتر جاتا ہے، تو اب ڈاکٹر بن گئے. 2-4 دوائیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیے، ڈاکٹر بن گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شریعت کے کچھ باتیں ہم معلوم کر لیے اور اب فتویٰ ہانکنے لگے، یہ تو مفت کے مفتی ہو گئے. ایسا نہ ہو، بلکہ ڈاکٹر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اسی کے پاس آپ علاج کے لیے جاتے ہیں، مگر شریعت کو آپ نے بہت سستے میں لے لیا ہے، دین کو بہت سستے میں آپ نے لے لیا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک مرض ہے، اس مرض سے متعلق کیا کیا اس کے اسباب، عوامل، محرکات کیا کیا ہیں، کیسے اس کا علاج ہو سکتا ہے، دوائیوں کے کمبینیشن کیا ہے، کس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے، کون سے ایج میں کتنے وزن کے آدمی کو کتنے مقدار میں دینا چاہیے، یہ معیار، یہ مقدار، یہ سب ساری تفصیلی علم جس کے پاس ہو اسی کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے. تو تفصیل علم جس کے پاس ہو اسی کو عالم کہا جاتا ہے. اور تفصیل علم جس کو لا الہ الا اللہ کا حاصل ہو وہی گویا کہ حقیقی معنی میں موحد ہے، توحید پرست ہے، مومن ہے. تو بہت ضروری ہے اس کلمے کا علم حاصل ہو. سب سے پہلے نالج گین کرے، اور نالج گین کرنا صرف سرسری معلومات نہیں ہے بلکہ بہت گہرا علم ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو کلاسز اٹینڈ کرنا پڑے گا، علماء کرام کے دروس سننا پڑے گا. صرف ہم جمعہ کے خطبے سن لیے، کچھ بیانات سن لیے، اس سے نہیں ہوگا. یہ ضروری عمل ہے. ایسے صحابہ کرام بیٹھتے ایمان کی باتیں کرتے، آپ کو بھی علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، زانوی تلمس حاصل کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو یہ علم آئے گا. بہت ضروری ہے کہ اس کا علم حاصل کریں. حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحیح مسلم کی روایت ہے، من مات وهو یعلم، جو مر گیا اس حال میں کہ وہ اس کا علم رکھتا تھا، اور علم صرف ترجمہ نہیں ہے، اس کا علم رکھتا تھا، کمپلیٹ نالج اس کا رکھتا تھا، تفصیلی علم اس کے پاس تھا، وہو یعلم، یہ شرط ہے، ٹھیک ہے؟ علم، پہلی شرط ہے علم، انہ لا الہ الا اللہ، کس چیز کا علم رکھتا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا، دخل الجنہ، تب جا کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے، اور اس سلسلے میں اصولی بات یاد رکھیے کہ لا یعذر بالجہل، معلوم نہیں ہے یہ عذر نہیں چلے گا، معلوم نہیں تھا مجھے یہ عذر چلے گا، نہیں چلے گا۔ دنیا بھی ایک مثال دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو نصوص سے سمجھاتا ہوں۔ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، ون وے میں گھس گئے ہیں، آ رہے ہیں، پولیس والوں نے پکڑ لیا، پکڑ لینے کے بعد مجھے معلوم نہیں تھا سر، چھوڑے گا؟ چھوڑے گا؟ ڈرائیو سے پہلے آپ کو معلوم کرنا چاہیے، اصول ضابطے کیا ہے، سگنلز کے کیا رولز ہیں، آپ کو معلوم کرنا چاہیے تھا۔ قبر میں جا کر یہی ہوگا، یاد رکھیے، آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر میں جا کے قبر میں کوئی ساتھ میں نہیں جائے گا، کوئی پیر ولی بزرگ اور کوئی رشتہ دار اقارب کوئی ساتھ میں نہیں جائے گا، تنہا آپ کو جانا پڑے گا۔ اور قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے، یاد رکھیے یہ دین کی بنیادیں ہیں، اور ان کی معرفت حاصل کرنا ازد ضروری ہے۔ میں نے شروع میں ہی بتا دیا اس دروس کے سلسلے میں، جب ایک بندہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا، وہ کہے گا کہ ہاں ہاں لا ادری۔ اہل علم نے لکھا ہے یہ ہاں ہاں کا کیا مطلب ہے، ہاں ہاں کا کیا مطلب ہے، میں اس کو آپ کو دکنی انداز میں سمجھاتا ہوں۔ اور کچھ ایک ریسرچ یہ بھی چل رہی ہے کہ عربی زبان کے ساتھ دکنی زبان کے تعلقات کیا ہے، بہت ساری چیزوں میں تعلقات ہے۔ میں نے کچھ چیزیں ریسرچ کی ہے کہ عربی عدد معدود میں، آپ بھی معلوم کریں، یعنی کاؤنٹنگ ہے نا، اس میں یہ جو دکنی زبان میں جہاں سے پر آتا ہے، بس پر ایک، وہاں سے شروع ہوتا ہے نا، وہیں سے عربی میں واو عاطفہ آتا ہے، واو عاطفات، احدون و عشرون، واو عاطفہ آتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے یہ ہاں ہاں ہے نا، اصل میں اہل علم لکھتے ہیں کأنہ یتذکر شیئا ولم یذکر، کسی چیز کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا مگر یاد نہیں آئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اب دکنی انداز سے سمجھیے، ہو جی کون کی کہتے تھے نا، ہو یاد نہیں آ رہا، ہو ہے نا، یہ ہو سمجھے، ہاں کأنہ یتذکر شیئا ولم یذکر، ایک چیز کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا مگر یاد نہیں آئے گی وہ چیز۔ کیا مطلب؟ کہیں گے کچھ لوگ کہتے تھے جی ہاں، وہ تونڈے لوگ کچھ کہتے تھے، ہاں یاد نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اگر یہاں علم حاصل کیے ہوتے، فرشتے کیا کہیں گے؟ وَلَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، تو نے نہ علم حاصل کیا، نہ پڑھا، نہ تلاوت کیا ہے، علم حاصل کرتا تو یہاں جواب دے سکتا تھا، علم نہیں ہے تو یاد رکھیے فرشتے چھوڑ دیں گے کہ بیچارے کو علم نہیں ہے، چھوڑ دو باپ۔ ہاں چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا نا؟ تو کیا کرنا ہے؟ قبر میں جانے سے پہلے علم حاصل کرو۔ مجھے معلوم نہیں تھا، لا ادری نہیں چلے گا، وہاں معلوم کرنا ضروری تھا، طلب العلم فریضہ جو کہا گیا، اسی لیے بہت ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس کلمے کا علم حاصل کریں۔ دوسرا ہے یقین۔ یقین کی ضد کیا ہے؟ یقین یعنی آپ کے بعد اس سے تعلق سے اگر آپ انگلش میں اس کو کہیں گے تو سرٹنٹی، سرٹن نہیں ہونا چاہیے آپ کو اس تعلق سے پورا علم ہو، یقین ہو، سرٹنٹی ہو، کسی بھی طرح کا شک شبہ نہ ہو۔ یاد رکھیے کفار و مشرکین کو اس کلمے کے تعلق سے شک شبہ تھا۔ منافقین کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ اس کلمے کے بارے میں ان کو شرع صدر نہیں تھا، اور تھا بھی تو عملی طور پر وہ لوگ طواف میں کہتے تھے لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، یا ایک تو یہاں کہے کوئی شریک نہیں، پھر آگے جا کر کہہ رہے کہ اللہ شریک، مگر ایک شریک ہے۔ ہمارا اور آپ کا حال بھی یہ ہے،
ہم نماز میں ٹھہر کے دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، سلام پھیرتے ہی وہاں قبر کے پاس چلے گئے، بابا مجھے یہ دے دے، اماں جان وہ دے دے، دادا پیر یہ دے دے، یہاں اقرار کیا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، سلام پھیرتے ہی سب بھلا دیا ہے۔ یاد رکھیے یہ یقین آپ کے پاس نہیں آیا ہے، یقین آئے گا، اور یاد رکھیے یقین کا سفر شروع ہوتا ہے، ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے یقین سے، ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے یقین سے، اور یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے دلیل لے لیجئے، سورہ حجرات آیت نمبر 15، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون، یقیناً مومن تو وہی ہے، انما یہ حصر اور قصر کے لیے آتا ہے، یعنی مومن تو وہی ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، ثم لم یرتابوا، پھر ذرا برابر بھی اس میں شک نہیں کیے۔ یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سے واپس آئے، کفار و مشرکین کے سامنے رکھیں، وہ مذاق کرنے کے لیے ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر سے کہا کہ بتاؤ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ آن کے آن میں ساتوں آسمان سے اوپر گیا اور واپس آیا، یہ ساری چیزیں دیکھا، کیا تم کو یقین آئے گا؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے، اگر تمہارے دوست محمد ایسے کہتے ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اگر محمد کہتے ہیں، یقین دیکھو صدیقیت کے یہ صدیقیت ہے، یاد رکھو، اسی لیے ان کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، تاکہ نبی نے کہا محمد نے کہا تو یہ ہو کر رہے گا، انشاءاللہ یہ ہمارا یقین ہے، یقین ہے، ایمان کا سفر اسی سے شروع ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ کامل پختہ علم جب آئے گا، یقین جب ہوگا، علم کے بعد یقین آتا ہے، اور یقین کے بعد ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں حدیث سے ایک دلیل لے لیں اور انشاءاللہ بات ختم کر کے پھر آگے معلوم کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 27، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمبی حدیث، اس کا آخری ٹکڑا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، نبی نے خود اس بات کی گواہی دی، نبی خود گواہی دے رہے ہیں، کہا کہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کے رسول ہوں۔ اس سے پہلے کچھ ایک مفتی نے وہ چیلنج کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا ثبوت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ثبوت دے دو، یعنی حدیث میں ہے تو یہ دیں گے وہ دیں گے، کتنے ثبوت ہے بھائی؟ بنیاد اسلام علی خمس، یہ حدیث پڑھ لیجئے، اس میں خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں پر بھی اشہد ان لا الہ الا انی کی جگہ پر کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کے بارے میں نہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں۔ جو یہ کہے گا، یعنی یقین کے ساتھ، لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک، اگر کوئی بندہ شک کیے بغیر اللہ کے پاس جا کے ملے گا، ان دو شہادتین کے ساتھ، ان دو ٹیسٹیمونیز کے ساتھ جا کے پہنچے گا، شک کرنے والا نہیں، یقین ہے، پختہ یقین ہے، یاد رکھیے، تو اللہ تبارک تعالی اس کو جنت سے محروم نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیے اگر جنت میں جانا ہے، یقین کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم عمل کریں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، دعا کیجیے کہ یقین ہو، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اللہ ہم سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط کو کما قوس سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد، وآخر دعوانا الحمدللہ۔